بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی القیاس الاقترانی وهو قسمان حملی و شرطی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر قیاس کی تعریف آئی ہے۔ قیاس ایسا قول ہے جو مرکب ہوتا ہے قضایا سے، ایسے قضایا کہ جن قضایا کو تسلیم کر لیں تو ایک اور قول کو تسلیم کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی نتیجے کو۔ پھر تقسیم کی کہ نتیجہ یا نتیجے کی نقیض اگر قیاس کے اندر بعینی مذکور ہے تو یہ قیاس استثنائی ہے، اور اگر قیاس کے اندر نتیجہ یا نتیجے کی نقیض خود بعینی اسی موضوع محمول کے ساتھ موجود نہیں ہے تو یہ قیاس اقترانی ہے۔ تو اب اس فصل میں جو پہلی قسم ہے نا قیاس اقترانی، تقسیم میں تو استثنائی پہلے ہے نا، اس فصل میں قیاس اقترانی کی تقسیم کرتے ہیں۔ کس کی؟ قیاس اقترانی کی تقسیم۔ قیاس اقترانی کی تقسیم کرتے ہیں جی۔ تو قیاس اقترانی دو قسم ہے، قیاس اقترانی حملی تے قیاس اقترانی شرطی۔ ہاں جی، علامہ اس فصل میں قیاس اقترانی کی تقسیم کرتے ہیں کہ قیاس اقترانی دو قسم ہے، قیاس اقترانی حملی، قیاس اقترانی شرطی۔ سنیں، یہ شرطی وہ استثنائی نہیں ہے، وہ آگے آئے گا۔ یہ شرطی حملی یعنی یہ اقترانی فصل قیاس اقترانی کے بیان میں، فصل قیاس اقترانی کے بیان میں، اور قیاس اقترانی دو قسم ہے، اور قیاس اقترانی دو قسم ہے، حملی اور شرطی۔ حملی اور شرطی۔ فصل قیاس اقترانی کے بیان میں اور قیاس اقترانی دو قسم ہے، حملی اور شرطی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ قیاس کی تعریف سے اور اس کی دو قسموں سے، کیڑیاں شروع ہوتے ہیں اقسام میں، اب قسموں کے آگے قسمیں، ابتدا کی ہے اقترانی کے ساتھ۔ اقترانی وہ ہے جو مرکب ہوتا ہے حملیات سے، اور وہ شامل ہوتا ہے تین حدود پر: مطلوب کا موضوع، مطلوب کا محمول، اور وہ شے جو مقرر ہے دونوں کے درمیان جس کو حد اوسط کہتے ہیں۔ فقال فی القیاس الاقترانی، شرطی قیاس شرطی وہ ہوتا ہے کہ نہ ہو مرکب صغرا کبرا دونوں حملیے نہ ہوں، صغرا کبرا دونوں حملیے ہوں تو یہ قیاس اقترانی حملی ہے۔ صغرا کبرا دونوں شرطیے ہوں یا صغرا شرطیہ کبرا حملیہ، صغرا حملیہ کبرا شرطیہ کوئی بھی ہو تو اس کو قیاس اقترانی شرطی کہتے ہیں۔ صغرا کبرا دونوں قیاس اقترانی حملی، اگر صغرا کبرا دونوں شرطیے ہوں یا دونوں میں سے ایک شرطیہ ہو تو اس کی تین صورتیں بن گئی ہیں، تینوں صورتوں میں اس کو قیاس اقترانی شرطی ہونا، یہ بھی صغرا کبرا ہی ہے جی۔
ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੀੜੀ ਪੜੀ ਦੀ ਸੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਪਕਵਾਇਆ ਪਹਿਲੋਂ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। و محموله چل صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یہ حجت جو ہے نا، حجت اس سے مجعول تصدیقی حاصل ہوتا ہے، اس سے تے تصدیق قضیے وچ ہوندی ہے، قضیے وچ دو جزاں ہوندیاں نے، سنیں قضیے وچ او جڑا قضیہ ہے نا مجعول تصدیقی کی مجہول تصدیقی، جدوں انہوں دلیل دے کے ثابت کر لینا ہے، وہ پہلوں دا نام ہے مطلوب تے مجعول تصدیقی، جدوں دلیل دے کے انہوں ثابت کر لینا ہے، ہن دا نام ہے نتیجہ۔ کی ہے؟ ان دے وچ موضوع ہونا ہے کہ کوئی نہیں، محمول ہونا ہے کہ کوئی نہیں، ہونا ہے۔ ہن دھیان کریں، قیاس کے اندر نتیجے کے موضوع کو اصغر کہتے ہیں۔ کیا کیا؟ قیاس میں نتیجے کے موضوع کو اصغر کہتے ہیں۔ اچھی آخر، قیاس میں نتیجے کے موضوع کو اصغر کہتے ہیں۔ قیاس میں نتیجے کے موضوع کو اصغر کہتے ہیں۔ اصغر کا معنی چھوٹا، باب اس لیے کہ اکثر یوں ہوتا ہے کہ قضیے میں موضوع جو ہے وہ خاص ہوتا ہے، محمول عام ہوتا ہے۔ خاص کے افراد تھوڑے ہوتے ہیں عام کے افراد سے، تو جس کے فرد تھوڑے ہوئے وہ چھوٹا ہوا۔ ہر وقت یہ نہیں ہوتا، ہر وقت اکثر یوں ہوتا ہے کہ قضیے کے اندر موضوع خاص ہوتا ہے، محمول عام ہوتا ہے، پھر ثبوت کیا جاتا ہے ہر فرد کے لیے، یا سلب ہوتی ہے ہر فرد سے۔ سنیے گل، تو چونکہ اس کے افراد اکثر یہ ہے کہ تھوڑے ہوتے ہیں، کس سے؟ محمول سے، اس لیے اس کا نام بن گیا چھوٹا۔ کی بن گیا؟ عربی اصغر۔ دلیل کی دی ہے؟ اس لیے کہ اکثر قضیے میں جو موضوع ہوتا ہے نا وہ خاص ہوتا ہے، محمول عام ہوتا ہے، تو خاص کے افراد عام کے بنسبت، تو تھوڑے والے نو کی آندے نے چھوٹا، تربیت کی۔ اور نتیجے کے محمول کو اکبر کہتے ہیں، نتیجے کے محمول کو اکبر کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ محمول اکثر عام ہوتا ہے، جب عام ہوا موضوع سے تو فرد زیادہ ہوئے، تو جو بڑا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اس کو وڈا کہتے ہیں، دربی اس کی اکبر۔ اور نتیجے کا موضوع قیاس میں اور نتیجے کا موضوع قیاس، نام رکھا گیا اس کا اصغر، نام رکھا گیا ہے اس کا اصغر، باوجہ ہونے موضوع کے اقل از روئے افراد کے، باوجہ ہونے موضوع کے اقل اغلب میں کہ جڑے از روئے معنی کے افراد ترکیب وچ کی بنے ہیں۔ اور نتیجے کا محمول، اور نتیجے کا نام رکھا گیا اس کا اکبر، نام رکھا گیا باوجہ ہونے محمول کے اکثر از روئے افراد کے، باوجہ ہونے موضوع کے اکثر عضو افراد غالباً اور موضوع نتیجے کا قیاس میں نام رکھا گیا ہے اس کا اصغر، باوجہ ہونے موضوع کے اقل از یہ قیاس استثنائی میں نہیں،
جی اقترانی دی گل چل رہی ہے جی اغلب اور محمول نتیجے کا نام رکھا گیا ہے اس کا اکبر بوجہ ہونے محمول کے اکثر ازوے افراد کے غالباً اور موضوع نتیجے کا قیاس میں یہ بھی قیاس اقترانی شرطی دے اعتبار نال نہ نہیں، یہ قیاس اقترانی حملی کے اعتبار سے نہ ہے، سمجھ آ رہی جی؟ کیونکہ شرطی وچ مقدم تالی ہوندے نے، موضوع محمول نہیں ہوندے ہے او اے نہ ہے قیاس اقترانی حملی دا جی القضیۃ التي جعلت جزء قیاس یسمى مقدمۃ مقدمتاً سغرے تو سغرا کبرا نے مقدمہ پکایا تھا جی مقدمہ ہو گیا جی، کمال ہے یار۔ وہ قضیہ جس قضیے کو قیاس کی جز بنایا جاتا ہے، خواہ پہلی جز خواہ دوسری جز، قضیہ جو قیاس کی جز بنتا ہے، قیاس کی حجت کی دلیل کی جو قضیہ، اس قضیے کو مقدمہ کہتے ہیں۔ کیا کہ جی قضیہ جو قیاس وہ قضیہ جو کہ قیاس کی جز بنتا ہے اس قضیے کو مقدمہ کہتے ہیں، اس قضیے کو مقدمہ کہتے ہیں۔ اے پتر قسم والی گل جی ہن پنجویں بار یہ چیز پڑھی رہی ہے، سغرے وچ بھی ایویں تقریر سی، اوسط وچ بھی، کبرے وچ بھی، کال ایک واری عیسیٰ غوجی وچ وکری تقریر ہوندی سی تے کال اکول وچ وکری تقریر ہوندی سی، اے چھویں باری یہ تقریر آ رہی اسی چیز دی، بالکل بیان ہی وہی چیز ہے۔ پیچھے ریکارڈ بھریا کر کے دیکھ لو۔ اور قضیہ قضیہ وہ قضیہ وہ قضیہ کہ بنایا گیا ہے، وہ قضیہ کہ بنایا گیا ہے، وہ قضیہ قیاس کی جز، قیاس کی جز تو قیاس میں جو دو قضیے ہوندے نے کم از کم، نام رکھا گیا اس قضیے کا مقدمہ، نام رکھا گیا ہے اس قضیے کا ہاں جی مقدمۃ التي فيها الاصغر تسمى صغرى والتي صبر، وہ مقدمہ جس کے اندر نتیجے کا مطلوب کا اصغر ہوگا، اصغر اصغر کی شاہ ہوندی ہے موضوع کے محمول موضوع، وہ قیاس کا وہ مقدمہ جس میں اصغر ہوگا اس مقدمے کا نام صغرا ہے۔ کیا کہ جی قیاس کا وہ مقدمہ جس میں اصغر ہوگا اس قضیے کا نام صغرا ہے۔ پھر آخر قیاس کا وہ مقدمہ جس میں اصغر ہوگا اس قضیے کا نام صغرا ہے۔ اور مقدمہ اور مقدمہ وہ مقدمہ کہ اس میں اصغر ہے، نام رکھا گیا اس مقدمے کا صغرا رکھا گیا ہے اس مقدمے کا صغرا۔ جی اور مقدمہ وہ کہ اس میں اصغر ہے، نام رکھا گیا ہے اس مقدمے کا صغرا۔ والتي فيها الاکبر کبرا، وہ قضیہ قیاس کا وہ مقدمہ، قیاس کا وہ مقدمہ جس میں اکبر ہوگا، اکبر کے نوان دینا مطلوب کے محمول کو، تو وہ مقدمہ جس میں اکبر ہوگا اس مقدمے کا نام ہوگا کبرا۔ ہاں جی قیاس کا وہ مقدمہ جس میں اکبر ہوگا اس مقدمے کا نام کبرا ہے، نام ہوگا کبرا۔ والتی اور وہ مقدمہ اور وہ مقدمہ کہ اس میں اکبر ہے، نام رکھا گیا ہے کبرا، نام رکھا گیا ہے کبرا۔ اور وہ اصغر اکبر مقدمہ صغرا کبرا اے نا آگے جی مقدمہ کہ اس میں اکبر ہے، نام رکھا گیا ہے کبرا۔ والجزء الذي تقرر بينهما يسمى حدا اوسطا، وہ جز جو اصغر اکبر دونوں کے ساتھ جس کا تعلق جوڑیں گے اور دونوں مقدموں میں وہ تکرار کے ساتھ آئے گی، وہ جز صغرے میں بھی ہوگی اور وہ جز کبرے میں بھی ہوگی، اس تکرار والی جز کا نام ہے حد اوسط۔ اس ہاں جی اور وہ جز جو صغرا کبرا دونوں میں ہوگی، بینہما تو مراد صغرا تو کبرا ہے، اور وہ جو صغرا اور کبرا دونوں میں تکرار کے ساتھ آئے گی، دونوں میں تکرار کے ساتھ آئے گی، ہاں۔ اس جز کا نام حد اوسط ہے۔ پھر آخر
वो जुज जो सूरा और कुबरा में तकरार के साथ आएगी, उस जुज का नाम हद औसत है। उस जुज का नाम हद औसत। और जुज और जुज अल आलमु मुतगय्यरुन व कुल्लु मुतगय्यरिन हादिसुन। इनदे विच तकरार नाल केड़ी शै है? ये मुतगय्यर है। और जुज और जुज वो जुज वो जुज जो मुकर्रर हो मुकर्रर सुगरा कुबरा दोनों के दरमियान नाम रखा गया उस जुज का हद औसत। जी और जुज वो जुज जो तकरार के साथ आए, सूरा कुबरा दोनों के दरमियान नाम रखा गया है, उसका हद औसत। और जुज वो जुज जो मुकर्रर हो मुकर्रर हो सुगरा और कुबरा दोनों के दरमियान नाम रखा गया है, उसका हद औसत। वक्तिरान सुगरा बिल कुबरा युसम्मा करीन। एक मिसाल इस वास्ते नहीं दी, अगो मिसाल आउंदी पई है जी। फिर पढ़ना वक्तिरान सुगरा बिल कुबरा युसम्मा करीनतन व दरबन। बस हुण ध्यान करिया जे, ए दो गल्लां आपे च रल मिल जानियां जी। पिछे भी कोशिश की थी, सुगरे को कुबरे के साथ जोड़ना। क्या सुगरे को कुबरे के साथ जोड़ना। जोड़ना। अल आलमु मुतगय्यरुन को व कुल्लु मुतगय्यरिन हादिसुन के साथ जोड़ना। सुगरे को कुबरे के साथ जोड़ना, दोवां नूं फट्टे ते चाढ़ना। इस इकतरान दा नाम ही करीना ते ज़रब। इस इकरार का नाम करीना। क्या आख्या जी? सुगरा को कुबरा के साथ जोड़ना, इस इख्तिरान का नाम है करीना। तो समझो तो सम्मा करीना तन व ज़रबन। करीना तन ज़रबन। समझ आ गई जी? अजे सिर्फ खानदान दा नाम पकवा रहे ने जी भी उत्थे जिहड़ा बोर्ड आवेगा उथों इंज होना है, अगा जिहड़ी पुल आवेगी उहदा ये नां है, अगे जिहड़ा चौक आवेगा उहदा नां राजा बाजार है, अगे एक चौक आवेगा उहदा नां इंज है। उत्थे जाके फिर कौडी खेडनी है जी। और सूगरे का इकतरान, सुगरे का ओ इकतरान भी है, पहले सूगरा रखना है तो फिर कुबरा इकतरान है वे। और सूगरे का इकतरान कुबरे के साथ और सुगरे का नाम रखा गया है। किसका? इकरार करीना करीना और ज़रब। और ज़रब। जी और इख्तिरान सुगरा का कुबरा के साथ नाम रखा गया है, इख्तिरान और ज़रब। जी और इक्तरान सुगरे का कुबरे के साथ नाम रखा गया है, करीना किसका? इक्तरान का करीना और ज़रब। आगे वल हैअतुल हासिलतु मिन कैफियति वजहिल औसत इंदल असगरी वल अकबरी मुसम्मा शकलन। बस ध्यान करें जी। क्या क्या सुगरे नु मौलवी जी कुबरे नाल जोड़ना, भावें अद्धे औसत जिथे भी होवे, विच होवे या बाहर होवे या किहड़े पासे, सुगरे नु कुबरे नाल जोड़ना। इंदा नाम की करीना करीना और ज़रब। अगली शय, हद्दे औसत को जोड़े असगर के साथ। एक कज़िया, हद्दे औसत को जोड़े अकबर के साथ। दूसरा कज़िया, ये हद्दे औसत को असगर अकबर के साथ जोड़ने से जो हायत हासिल होती है, जो आयत हासिल उस हायत का नाम शक्ल है। उस आयत का नाम। तो शक्ल हो रहे ज़रब हो रहे, शक्ल दे विच को ज़रबा हुंदियां ने। समझ आई कि हद्दे औसत असगर अकबर नाल जोड़ी किथे वे, एक कुंडा केड़ी थां ते पाया है, इस कुंडे पान नाल जेड़ी हायत हासिल हुई है ना, इहदा नां की है? शक्ल। ते ज़रबा अगो हर शक्ल दी अगली 16 बननियां ने जी। क्या आख्या जी? वो हायत जो हासिल हुई है, जो हासिल हुई है हद्दे औसत को रखने हद्दे औसत के रखने की कैफियत से किसके पास? असगर के साथ, पास। असगर के पास और अकबर के पास। इस हायत हासिला का नाम क्या है? और समझी जे, ए सुगरे नु कुबरे नाल जोड़ना, इंदा नाम की है?
ਇਹ ਮੂਜਬੇ ਕੁਲੀਏ ਨੂੰ ਮੂਜਬੇ ਕੁਲੀਏ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਜ਼ਰਬ। ਕਰੀਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਜਬਾ ਕੁਲੀਆ ਮੂਜਬੇ ਕੁਲੀਏ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਮਾਸੂਰੇ 4 ਨੇ ਨਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਜੋੜਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਦੇ ਔਸਤ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੀ, ਸਮझ आई है? उस हद औसत के एतबार से इसका नाम क्या है? शक्ल है। और हायत इतने फिर गां रल मिल के तेरे को ज़रब ते हायत शक्ल है जी। शक्ल और शै वे, ज़रब और शै वे। हद औसत नूं जिहड़ा असगर अकबर नाल जोड़ना है, विच रखना है, बाहर कढ़ना है, सज्जों बाहर कढ़ना है, खब्बों बाहर कढ़ना है, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਅੱਧੇ ਔਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਫਿਰ ਹਰ ਸ਼ਕਲ ਦੀਆਂ 16 ਜ਼ਰਬਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ। और हायत ऐसी हायत जो हासिल हुई है हद औसत के रखने की कैफियत से। कितने रखना? असगर के पास और अकबर के पास। नाम रखा गया इस हायत का शक्ल जी। आयत जो ऐसी आयत जो हासिल होने वाली है हद औसत के रखने की कैफियत से असगर के पास और अकबर के पास, नाम रखा गया है उसका शक्ल। वल अरबात, और शक्लें 4 हैं। कितनी हैं? 4 हैं। और शक्लें 4 हैं। और शक्लें 4 हैं। वजह ज़ब्त अन युक़ाल अल हद्दुल औसत इम्मा महमूल अस्सग़रा व मौदूअल कुबरा कमा फ़ी क़ौलिना अल आलमु मुतग़य्यिरुन व कुल्लु मुतग़य्यिरिन हादिसुन युंतिजु अल आलमु हादिसुन फ़हुव अश-शक्लुल अव्वल। ये 4 शक्लें बनती हैं। हद औसत का जो ताल्लुक देना है किसके साथ? मौजू के साथ और वो कुंडा केड़े पासे जोड़ना है, इस एतबार नाल 4 शक्लां ने। तां कि कितनी बारी पढ़ियां जी यार, कि पहली बारी ने? पहली बारी। ठीक है। हद औसत सुगरे में महमूल, कुबरे में मौजू। हद औसत सुगरे में महमूल और कुबरे में मौजू। ये बिल्कुल विच के बाहर है। इसका नाम शक्ल अव्वल है। इसका नाम हाँ जी। हद औसत सुगरे में महमूल और कुबरे में मौजू, इसका नाम शक्ल अव्वल है। फिर आखिर हद औसत सुगरे में महमूल और कुबरे में मौजू, इसका नाम शक्ल अव्वल। हाँ जी। शक्ल अव्वल किमें बनती है जी? हद औसत किथे होवे? सुगरे में महमूल और कुबरे में मौजू, इसका एक ही बन गई है। ये शक्ल अव्वल बन। शक्ल अव्वल कैसे बनती है? सुगरे में महमूल और केड़ी शै? बाजा हद औसत। ते दस ना फिर, मैंने की पता, मैं तो पिंडू बंदा जी। केड़ी शै? हद औसत सुगरे में महमूल और कुबरे में मौजू, ते हुण की बन गई है? ये शक्ल अव्वल बन। ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੱਦੇ ਔਸ ਕੌਣ? ਮੁਤਗੱਯਰ। ਆਲਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਤੇ ਹਾਦਿਸ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉੱਚੀ। ਇਹ ਅਲ ਆਲਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਗੱਯਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸੁਗਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਗਰ ਕੌਣ ਹੈ? हद औसत कौन है? मुतगय्यर। वकुल्लु मुतगय्यरिन हादिसुन, इसमें हद औसत क्या बन रही है? और अकबर क्या बन रहे हैं? हादिस। अकबर हादिस बन रहे हैं। अकबर क्या बन रहे हैं? महमूल बन रहे हैं। जेड़ा मौजू चले होंदी गल है, रोटी पकाने लगे आखना हांडी पकी है कि नहीं, तो नतीजा हद औसत गिर गई। कौन? मुतगय्यर। मुतगय्यर हद औसत गिर गई तो नतीजा क्या आया? तो ये क्या है? ये केड़ी शक्ल है? शक्ल अव्वल कैसे बनती है? क्या करना पड़ता है हद औसत को? हद औसत सुगरा में कुबरे में, तो ये क्या होती है? वजह ज़ब्त
یہ کہ کہا جائے یہ کہ کہا حد اوسط حد اوسط یا محمول ہوگا صغرا کا اور موضوع ہوگا کبرا کا. کون حد اوسط ہوگا یا ہوگی؟ تو پس وہ شکل اول ہے جیسے ہمارے قول میں العالم متغیر وکل متغیر حادث نتیجہ دے گا العالم حادث. ہاں جی وجہ ضبط یہ کہ کہا جائے کہ حد اوسط یا محمول ہوگا صغرا کا اور موضوع ہوگا کبرا کا، جیسا کہ پس وہ ہوگا یا ہوگی جیڑی گل آکھو پس وہ شکل اول ہے جیسا کہ ہمارے قول میں العالم میں بعد جاگنا ہے جیسا کہ ہمارے قول العالم متغیر وکل متغیر حادث میں نتیجہ دے گا العالم حادث. جی اگے جی ٹر جا کان محمولا ایک ہی آ گیا ہے کیویں بن دی ہے صغرا حد اور صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع. اگے چل اجے نہیں پکا جی ہے. كان محمولا فيهما فهو الشكل الثاني كما تقول كل انسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان فالنتيجة لا شيء من الانسان بحجر. حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں محمول بنے، اصغر کے لیے بھی محمول بنے اور یہ شکل ثانی ہے. یہ کیا کہ حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں محمول بنے، یعنی اصغر کے لیے بھی محمول بنے اور اکبر کے لیے بھی محمول بنے تو یہ شکل ثانی ہے. پھر آخر حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں محمول بنے، یعنی اصغر کے لیے بھی محمول بنے اور اکبر کے لیے بھی محمول بنے تو یہ شکل ثانی ہے. پھر آخر حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں محمول بنے، یعنی اصغر کے لیے بھی محمول بنے اور اکبر کے لیے بھی محمول بنے تو یہ شکل ثانی ہے. یہ شکل ثانی ہے. تو آخر حد اوسط صغرے میں بھی محمول بنے اور کبرے میں بھی محمول بنے، یہ شکل ثانی ہے. کل انسان حیوان لا شیء من الحجر بحیوان. حد اوسط کون ہے؟ صغرا کون ہے؟ اچھی بول چا اس میں حیوان کیا بنا ہوا ہے؟ حد اوسط بنا ہوا ہے. کیا بیماری یہ جیڑی گل پوچھنی ہو نہیں دسنی، اس میں کیا بنا ہوا ہے؟ موضوع ہے کہ محمول ہے؟ محمول ہے. لا شیء من الحجر بحیوان میں حیوان کیا ہے؟ حد اوسط مر گئے اسے جی محمول ہے. جیڑی گل پوچھنی ہو نہیں تو حالانکہ جی ہوں ادھا منٹ نہیں ہوا جی پھر حد اوسط ہے. اور بیماری حد اوسط ہے، پوچھ رہے ہیں بڑی کی شے پہ یہ تھے انج مرنا ہی دیے. کلو انسان حیوان میں حیوان کیا بنا ہوا ہے؟ حد اوسط بنی ہوئی ہے. لا شیء من الحجر بحیوان میں حیوان کیا بنا ہوا؟ حد اوسط بنی ہوئی ہے. کیا بنا ہوا ہے؟ انج مرنے کے دونوں میں کیا ہے؟ گل یہ سمجھانے کے دونوں اج معمول کے حد اوسط بنی ہوئی ہے. تو نتیجہ آئے گا لا شیء من الانسان بحجر. یہ تھے جو کچھ آ رہا ہے پیچھے پڑے ہیں، لیکن اگے ہر شکل دیا شرطاں ان دیا ضرباں منتجہ سارا آ رہا ہے تفصیل نال. جی صرف ایک شکل ثانی کی میں بن دی حد اوسط کیا ہو؟ محمول اور صغرا کبرا صغرا کبرا دونوں میں حد اوسط محمول ہو، یعنی اصغر کے لیے بھی محمول بنے اور اکبر کے لیے بھی محمول. اور اگر ہو حد اوسط محمول دونوں میں ہو حد اوسط بس وہ شکل ثانی ہے. جیسا کہ تو کہے جیسا کہ کل انسان حیوان کل انسان حیوان اور لا شیء من الحجر بحیوان. اور لا شیء من الحجر بحیوان. پس نتیجہ پس نتیجہ لا شیء من الانسان بحجر ہے. لا شیء من الانسان بحجر ہے. ہاں جی اور اگر ہو حد اوسط محمول ان دونوں میں پس وہ شکل ثانی ہے، جیسا کہ کہے تم کل انسان حیوان ولا شیء من الحجر بحیوان پس نتیجہ لا شیء من الانسان بحجر ہے. اور اگر ہو محمول کون ہو حد اوسط تو نہ لوندا اور اگر ہو حد اوسط دونوں میں محمول وہ محمول پہلو ہی محمول دونوں میں، دونوں کون؟ صغرے میں بھی محمول ہو اور کبرے میں بھی محمول ہو، پس وہ شکل ثانی ہے. جیسا کہ تو کہے کل انسان حیوان اور لا شیء من الحجر بحیوان پس نتیجہ دے گا لا شیء من الانسان بحجر. یہ اگو آن کی شرطیں ساریاں وین کانا كان موضوعا فيهما فهو الشكل الثالث
نحو كل انسان حيوان وبعض الانسان كاتب ينتج بعض الحيوان كاتب حد اوسط صغرا کبرا دونوں میں موضوع بنے، یعنی اصغر کے لیے بھی موضوع اور اکبر کے لیے بھی موضوع، اس کو منطقی کہتے ہیں، یہ شکل ثالث ہے جی۔ حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں موضوع بنے، یعنی اصغر کے لیے بھی موضوع بنے اور اکبر کے لیے بھی موضوع بنے تو یہ شکل ثالث۔ ثانی کا الٹ کیا کیا؟ حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں موضوع بنے، یعنی اصغر کے لیے بھی موضوع بنے اور اکبر کے لیے بھی موضوع بنے تو یہ شکل ثالث ہے۔ کل انسان حیوان بعض الانسان کاتب، حد اوسط کون ہے؟ یہ کلو انسان حیوان کون سا مقدمہ ہے؟ سغرا کہ کبرا؟ تو سغرے میں حد اوسط کیا بنی ہوئی ہے؟ کس کا؟ بعض الحیوان کاتب، یہ کون سا مقدمہ ہے؟ تو کبرے میں حد اوسط کیا بنی ہوئی ہے؟ اصغر کون ہے؟ اکبر کون ہے؟ کاتب۔ نتیجہ کیا آئے گا؟ بعض الحیوان کاتب، اور اگر ہو حد اوسط موضوع دونوں میں، اور اگر ہو حد اوسط موضوع دونوں میں، بس وہ شکل ثالث ہے، بس وہ شکل ثالث ہے۔ جیسے کلو انسان حیوان، جیسے کلو انسان حیوان، اور بعض الانسان کاتب، اور بعض الانسان کاتب، نتیجہ دے گا بعض الحیوان کاتب تو نتیجہ دے گا بعض الحیوان کاتب۔ جی۔ اور اگر ہو حد اوسط موضوع دونوں میں بس وہ شکل ثالث ہے، جیسے کل انسان حیوان اور بعض الانسان کاتب، نتیجہ دے گا بعض الحیوان کاتب۔ اور اگر ہو حد اوسط موضوع دونوں میں پس وہ شکل ثالث ہے، جیسے کل انسان حیوان اور بعض الانسان کاتب، تو نتیجہ دے گا بعض الحیوان کاتب۔ وإن كان موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى فهو الشكل الرابع نحو قولنا كل إنسان حيوان وبعض الكاتب إنسان ينتج بعض الحيوان كاتب۔ اگر حد اوسط بالکل باہر نکل جائے، صغرے میں موضوع کبرے میں محمول، یہ شکل اول کا عکس ہے۔ حد اوسط صغرے میں موضوع اور کبرے میں اصغر کے لیے اور اکبر کے لیے، محمول بنے، حد اوسط اصغر کے لیے موضوع بنے اور کبر کے لیے محمول بنے، یہ شکل رابع ہے، یہ شکل رابع ہے۔ ہاں جی۔ حد اوسط صغرا میں موضوع بنے اور کبرا میں محمول بنے، یعنی اصغر کے لیے یہ موضوع بنے اور اکبر کے لیے محمول بنے تو یہ شکل رابع ہے۔ پھر آخر حد اوسط صغرا میں موضوع کبرا میں محمول بنے، یعنی اصغر کے لیے موضوع بنے اکبر کے لیے محمول بنے تو یہ شکل رابع ہے۔ پھر آخر حد اوسط صغرا میں موضوع بنے اور کبرا میں محمول بنے، یعنی اصغر کے لیے موضوع بنے اور اکبر کے لیے محمول بنے تو یہ شکل رابع ہے۔ سنیو گل، کلو انسان حیوان بعض الکاتب انسان، حد اوسط کون ہے؟ اصغر کون ہے؟ حیوان، اس کے لیے کیا ہے؟ موضوع ہے، اکبر کون ہے؟ کاتب، اس کے لیے کیا ہے؟ محمول۔ نتیجہ آئے گا بعض الحیوان کاتب، نہیں تو آگے جا کے پتہ لگن گے۔ اور اگر ہو حد اوسط موضوع صغرا میں اور محمول کبرا میں، اور اگر ہو حد اوسط موضوع صغرا میں اور محمول کبرا میں، پس وہ شکل رابع ہے، بس وہ شکل رابع ہے، جیسے جیسے الاخرہ ہی۔ اور اگر ہو حد اوسط موضوع صغرا میں اور محمول کبرا میں بس وہ شکل رابع ہے، جیسے ہمارا قول کل انسان حیوان و بعض الکاتب انسان، نتیجہ دے گا بعض الحیوان کاتب۔ منع کر لیں او اشیاء بھی ایک پچھو او وجہ تسمیہ رہ گیا حاشیت تو سما صغرا جی، جس مقدمے میں اصغر بندہ کی نہ ہے، باوجہ مشتمل ہونے مقدمے کے کس پر؟
اسی طرح دوسرے مقدمے کا نام کیا ہے؟ کیونکہ وہ کس پر مشتمل ہے؟ وہ جندے ٹیڈے چ اصغر ہوئے انہیں کی ہونا ہے، تو جندے ٹیڈے چ اکبر ہوئے، اور وہ جو متقرر ہے دونوں کے درمیان اس کا نام کیا ہے؟ اوسط، اس واسطے کہ مطلوب دیاں دونوں طرفوں دے درمیان ہے، اور درمیان تو مراد پاوے اگاں پیچھے بھی ہوگا، اصل شکل اول دے اعتبار والے نا نے سارے کس اعتبار نال؟ شکل اول دے وچ کہ کوئی نہیں۔ اچھا جی، من کیفیت وضع الاوسط و اشیاء او حیات حاصلہ، یعنی من جہت کون الاوسط، اس وجہ سے کہ ہونا اوسط کا کیا شے اور موضوع اکٹھے وے یا محمول دونوں میں کتھے وے، کیڑی شے ثانی نہ لا مرد کا شکل ثانی مرن لگے، یا موضوع دونوں میں، دونوں کون؟ اس کے یہ کس میں ہے؟ یا عکس اول کا صغرے میں کبرے میں، یہ کس شکل میں ہے؟ ایشا بس۔ اچھا جی، اے جی ترتیب لے آندی ہے، اس ترتیب وچ کی نقطہ ہے کہ سدے اوسط وچ ہے تے اول ہے، دوواں چ محمول ہے تے ثانی ہے، دوواں چ موضوع ہے تے کو باہر نکل گئی ہے تے ان دی وجہ کی ہے؟ محاذ رکھی گئی ہیں یہ شکلیں اس ترتیب پر کیونکہ شکل اول بدیع الانتاج ہے، شکل اول انتاج نتیجہ دینا ایندا بالکل واضح وے، کی وے؟ واضح وے، اے ہر بندہ جٹ جٹوٹ استعمال کرتا ہے، ایو شکل اول جڑی ہے جی، اے مطلب بھی بدیع الانتاج دا جی، بدیع الانتاج بھی دکان تک بنی ہوں دا نا ہے جی، بے ان دی شکل جنہیں ان دا نتیجہ بالکل واضح میں سمجھ آ جاندے، حد اوسط بچوں پھڑ کے باہر کڈی نتیجہ سامنے آ گیا جی۔ تو یہ اقرب ہے کس کے؟ طبیعت کے قبول کرنے کے اور نفس کی توجہ کرنے کے بنسبت بواقی کے، یا یہ نظم طبی کے مطابق ہے نا، حد اوسط جو ہے تو جڑا اوسط سے بچ ہونا چاہیے کہ باہر ہونا چاہیے، سمجھائیے جی۔ پھر یہ انتقال ہوگا اصغر سے اوسط کی طرف، ادھر سے پھر اکبر کی طرف، لہذا پس نہ متغیر ہوگا اصغر اکبر اپنی حالت سے نتیجے میں بالکل اسی طرح رہیں گے، اور یہ جو نظم ہے یہ کس میں ہے؟ اس لیے اس کو پہلے مرتبے پر رکھا ہے۔ پھر رکھی ہے شکل ثانی، کیونکہ دھیان کرو قیاس دینے دو مقدمے، ایک صغرا تے ایک جن دے وچ موضوع ہے وہ کون ہے؟ تے جن دے وچ محمول ہے، تے مقدمیاں وچوں جن دے وچ موضوع ہے وہ اشرف ہوندا ہے، تے جن دے وچ محمول ہے وہ اون دے کول تھلے ہوندا ہے، سنیو گل؟ تو چونکہ شکل ثانی میں کس میں؟ صغرا شکل اول کی طرح ہے، شکل ثانی میں مولوی جی کہ کوئی نہیں ہے کیونکہ محمول ہے، اشرف مقدمے میں اس کے ساتھ شریک ہے، اس لیے یہ دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے سنیوں گل۔ اس کے بعد آگئی ثالث، چونکہ یہ اس میں حد اوسط دونوں میں کیا بنتی ہے؟ موضوع بنتی ہے، یہ شکل ثالث اول کے ساتھ کبرے میں شریک ہے، شکل ثالث اول کے ساتھ کبرے میں، تو یہ دونوں مقدموں کا خاص ہوتا ہے، اس لیے اس کو تیسرے نمبر پر رکھا ہے۔ اگلی بہن بالکل ہی باہر نکل گئی، انہوں پھر آ کے تسی کنڈ مگر ہو جاؤ، سمجھیے گل؟ یہ ترتیب یہ ہے ان شکلوں کی جی۔ انہیں چار شکلیں آ گئی ہیں، شکل اول کس طرح بنتی ہے؟ حد اوسط یعنی بالکل وچ، شکل ثانی، شکل ثالث، رابع، اے چار شکلیں ہیں۔ تو شکل ہوتی کیا ہے کہ حد اوسط کو اصغر کے پاس رکھنا اور اکبر کے پاس رکھنے سے جو حایت حاصل ہوتی ہے اس کو شکل، اور صغرے کبرے کو آپس میں جوڑنا اس کو ضرب کہتے ہیں۔ تو ہر شکل میں جوڑنے کی آگے آ رہا ہے 16 بنے گی، پھر وہ شرطوں کے ذریعے بقایا کو نکالیں گے تو ضروب